بحر ہند کی گہرائیوں میں ایک ایسا راز تیار ہو رہا ہے جس نے چین سمیت پورے خطے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ یہ کوئی عام بحری اڈا نہیں بلکہ زمین کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا انڈر واٹر فورٹریس ہے جو ایٹمی حملے کے بعد بھی بھارت کی جوابی کارروائی کی طاقت کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ان ورشا صرف ایک بیس نہیں بلکہ فیوچر کی بحری جنگوں کا خاموش ہتھیار بننے جا رہا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر ظفر ہسٹری انفولڈ سے۔ بھارت کئی برسوں سے اپنی بحری طاقت کو تیزی سے بڑھا رہا ہے، خاص طور پر بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے بعد۔ اسی حکمت عملی کے تحت آندھرا پردیش کے علاقے رامبلی میں خفیہ نوعیت کا پروجیکٹ ورشا تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے بعد میں اس ورشا کے نام سے بھارتی بحریہ کا جدید ترین سب مرین بیس بنایا جائے گا۔ یہ بیس وشاکھا پٹنم سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب میں بے آف بنگال کے ساحل پر واقع ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس کا بنیادی مقصد بھارت کی ایٹمی آبدودوں کو ایسی محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنا ہے جہاں وہ دشمن کی سیٹلائٹ نگرانی، میزائل حملوں اور جاسوسی سے محفوظ رہ سکیں۔ کیا اس ورشا واقعی اتنا خطرناک منصوبہ ہے؟ جی ہاں، مختلف دفاعی رپورٹ اور اوپن سورس معلومات کے مطابق اس ورشا بھارت کے سب سے خفیہ اور اسٹریٹجک منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بیس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کئی حصے زیر زمین تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ ایٹمی حملے کی صورت میں بھی بھارت کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر تباہ نہ ہو سکے۔ اس تصور کو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کیا ہے؟ دنیا کی بڑی ایٹمی طاقتیں صرف ایک حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتی ہیں کہ اگر ان پر پہلا ایٹمی حملہ ہو جائے تب بھی وہ دشمن کو تباہ کن جواب دے سکیں۔ بھارت کی آریہنٹ کلاس نیوکلیر سبمرین اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ان ورشا ان آبدودوں کے لیے ایک ایسا محفوظ مرکز ہوگا جہاں سے وہ خاموشی کے ساتھ بحر ہند میں گشت کر سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار اسے بھارت کا جواب چین کے نان آئیلینڈ سبمرین بیس کو قرار دیتے ہیں۔ چین کیوں پریشان ہے؟ چین پہلے ہی بحر ہند میں اپنی موجودگی بڑھا چکا ہے۔ چینی بحری جہاز، آبدودیں اور اسٹرنگ آف پرل حکمت عملی بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھی جاتی ہیں۔ اگر ان ورشا مکمل طور پر فعال ہو جاتا ہے تو بھارت بے آف بنگال میں اپنی نگرانی بڑھا سکے گا، چینی آبدودوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے گا، بحر ہند میں نیوکلیئر ڈیٹرنس مضبوط بنا سکے گا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کوآڈ تعاون میں مزید اہم کردار ادا کر سکے گا۔ اس لیے بعض دفاعی ماہرین اسے چین کے لیے ایک خاموش وارننگ قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ منصوبہ مکمل طور پر خفیہ ہے؟ اگرچہ بھارت نے اس منصوبے کی تمام تفصیلات عوامی طور پر ظاہر نہیں کی، لیکن سیٹلائٹ تصاویر، دفاعی رپورٹ اور میڈیا لیک کے ذریعے کافی معلومات سامنے آ چکی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس بیس میں انڈر گراؤنڈ ٹنل، ہڈن سب مرین پینز، ایڈوانس کمیونیکیشن سسٹم، ڈیپ واٹر ایکسیس چینل، نیوکلیئر سب مرین ڈاکنگ فیسلٹیز شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام عناصر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت فیوچر کی بحری جنگوں کے لیے ایک انتہائی محفوظ اور جدید اڈا تیار کر رہا ہے۔ خطے پر ممکنہ اثرات کی بات کریں، ان ورشا میں صرف ایک فوجی منصوبہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن پر اثر انداز ہونے والا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بحر ہند میں بھارت کی برتری مزید مضبوط ہو سکتی ہے، چین اور بھارت کے درمیان بحری مقابلہ بڑھ سکتا ہے، پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک بھی اپنی بحری حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، نیوکلیئر سب مرین ریس مزید تیز ہو سکتی ہے۔ بحر ہند اب صرف تجارتی راستہ نہیں رہا بلکہ فیوچر کی بڑی طاقتوں کی خاموش جنگ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس ورشا اس نئی جنگ کا وہ خفیہ قلعہ ہے جو شاید آنے والے برسوں میں ایشیا کی بحری سیاست کا رخ بدل دے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ بھارت کتنا طاقتور ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ چین، پاکستان اور دیگر ممالک اس بدلتی ہوئی بحری طاقت کے کھیل کو جواب کیسے دیں گے۔ رامبلی کا یہ خفیہ قلعہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت اب سائلنٹ سرورز کی طاقت بحر ہند میں اپنا جھنڈا بلند رکھنے کا عزم رکھتا ہے، جہاں خاموشی سب سے بڑی آواز بن جاتی ہے۔
یہ ترقی خطے کے توازن کو تبدیل کرنے والی ہے اور آنے والے سالوں میں اس ورشا بھارت کی سمندری خوشمتاری کی کہانی کا اہم باب بن کر ابھرے گا۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپی یہ خاموش طاقت شاید ابھی دنیا کو نظر نہ آئے، لیکن آنے والے وقت میں یہی زیر زمین قلعہ بحر ہند کی سب سے بڑی حقیقت بن سکتا ہے۔